انسان میں جو ایک جنسی طلب ہے، اس میں جو ایک شہوت کا مادہ ہے، انسان نے خام خواہ اپنے اوپر قدغنیں عائد کر لی ہیں، اور صحیح اور غلط اور جائز اور ناجائز، ماں بیٹی بیوی میں خام خواہ کی ایک تفریق ہے جو انسان نے قائم کر لی ہے۔ یہ تمام تفریقیں غیر فطری ہیں، اس لیے کہ حیوانات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی تفریق موجود نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جیسے پیاس لگے کسی انسان کو تو پانی جہاں سے مل جائے، یا یہ کہ اگر بھوک لگتی ہے تو جہاں سے بھی اس کی انسان تشفی کر لے، اسی طور سے یہ بھی ایک انسان کی طبعی خواہش ہے جیسے وہ ابھرے ویسے ہی اس کو جس طور سے بھی موقع ملے اس کی تسکین حاصل کر لینی چاہیے۔ یہ دو اصل میں فلسفیانہ نقطہ نظر، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا خاص طور پر ادب کے میدان سے، لٹریچر کے میدان سے، خاص طور پر افسانوی انداز میں، ناولوں کے انداز میں، ڈراموں کے انداز میں یہ فکر پھیلایا گیا۔ یہ فکر ہے کہ جس نے مغرب کی تہذیب کا جو یہ سماجی عنصر ہے اسے واقعتاً یہ ہے کہ ایک سنڈاس بنا کر رکھ دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ویسے تو پورے یورپ میں اور اسی کا عکس ہے اس وقت پوری دنیا میں اس تہذیب کے اثرات موجود ہیں، لیکن یہ کہ درجات ہیں، تو درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو غالباً برطانیہ کا معاشرہ اور اس کے ساتھ یہ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں یہ اس معاملے میں اس وقت پوری نوع انسانی کے امام شمار کیے جا سکتے ہیں۔ مجھے چونکہ امریکہ بھی جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ امریکی معاشرہ ابھی اس اعتبار سے بہت پیچھے ہے۔ یورپ کو اس میں پیش قدمی کا اور امامت کا شرف حاصل ہو چکا ہے، اور خاص طور پر یورپ میں بھی یہ تین ممالک جو ہیں یہ بہت آگے نکل گئے ہیں، چنانچہ شرم اور حیا نام کی کسی شے کا کوئی وجود وہاں نہیں ہے، عصمت و عفت کا کوئی تصور موجود نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کی لغت کی میں سے خارج ہو چکی ہیں، اس کے سوچ کے دائرے سے باہر ہو چکی ہیں، اور اسی کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ برطانیہ میں بھی یہ قانون منظور ہو چکا ہے اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی کہ دو مردوں کی شادی بھی ہو سکتی ہے، دو مرد لیگلی قانونی طور پر شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، قانون انہیں تسلیم کرے گا یہ شوہر ہے اور یہ بیوی ہے۔ اب اس درجے پرورشن، اس درجے فطرت انسانی کا مسخ ہو جانا، یہ چیز کہ جو ناقابل قیاس ہے، لیکن یہ کہ بالفعل دنیا کے اندر یہ موجود ہے۔ اور پچھلے دنوں جب مجھے اتفاق ہوا جانے کا سویڈن، تو وہاں معلوم ہوا کہ ایک پاکستانی بھی ہیں، ایک سرحد کے رہنے والے صاحب جنہوں نے کہ ایک لڑکے سے وہاں شادی کی ہوئی ہے اور قانونی اعتبار سے وہ میاں اور بیوی کی حیثیت سے وہاں مسلم طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے مجھے زیادہ صدمہ جس بات کا ہوا وہ اس پہلو سے کہ اس معاشرے کی جو اچیومنٹس ہیں، جو انہوں نے خوبیاں حاصل کی ہیں، ہمارا معاشرہ جو ہے ان کے بارے میں تو سوچنے کو بھی تیار نہیں۔ مثلاً یہ کہ سیاسی سطح پر مساوات، معاشی کفالت کا اصول کہ کوئی شخص وہاں بھوکا نہیں رہ سکتا، ہر شخص کی گویا کہ کفالت جو ہے وہ ریاست کے ذمے ہے۔ وہ باتیں جو اسلام نے دی تھی، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول منسوب ہے کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا، یہ نقشہ واقعہ ہے، تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے اس چیز کو آج کی دنیا میں بالفعل حاصل کر کے دکھایا۔ سماجی مساوات کا یہ عالم کہ اگر کوئی فائنینس منسٹر، اسے بھی اگر اپنا چیک کیش کرانا ہے تو وہ بھی بینک میں اسی طرح لائن میں لگتا ہے جیسے کوئی عام شہری لگتا ہے۔ یہ سماجی مساوات کہ غریب سے غریب آدمی بھی وہاں پر جو بھی ہے، چاہے وہ ویلفیئر پر زندگی گزار رہا ہو، وہ خود معذور ہو چکا ہو اور صرف اسے حکومت کی طرف سے جو ہے سہولتیں حاصل ہو، لیکن اس کا بچہ بھی اگر بیمار ہوگا تو اسے وہی علاج میسر آئے گا جو وہاں کسی کروڑ پتی کے بچے کو علاج میسر آئے گا، اور اس کے بچے کو بھی وہی تعلیم ملے گی جو کسی منسٹر کے بچے کو تعلیم حاصل ہو سکے۔ یہ چیزیں جو ان کے ہاں اچھی ہیں فی الواقع، جو اصلاً تو ہماری تھی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت اگر ہمیں وہاں پر یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو مجھے تو وہی احساس ہوا تھا کہ کتابیں اپنے آبا کی یہ موتی علم و حکمت کے جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، چیزیں ہماری تھیں لیکن یہ انہوں نے کر کے دکھائی۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں تو ابھی ہمارے ہاں کوئی سوچ نہیں، ادھر پیش قدمی کا کوئی امکان نہیں۔ ہم
سینکڑوں کوس دور ہیں اس سے کہ اس قسم کے کوئی ہم معاشرتی ارتقاء جو ہے اس کے بارے میں سوچ بھی سکیں. لیکن جو ان کی گندگی ہے جس نے کہ ان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شرم اور حیا جو ہے وہ ان کی لغت سے خارج ہو چکے ہیں، عصمت و عفت کے الفاظ بے معنی ہو چکے ہیں. یہ وہ گندگیاں ہیں کہ جن کو اپنے اس معاشرے کے اندر لانے کے لیے ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے کہ جو پورے طور پر فعال ہے، اگرچہ عددی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ایک بہت ہی حقیر اقلیت ہے، لیکن معنوی حیثیت ہے. اخبارات میں ان کے مضامین چھپتے ہیں، وہ دانشور شمار ہوتے ہیں، سرکاری حلقے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ذرائع ابلاغ جو ہے ان تک ان کی رسائی ہے. لہذا اس معاشرے میں تیزی کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں. بہرحال اس تمہید کے بعد اصلاً مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں. میں جہاں تک پردہ اور زنا کے استیصال کے لیے جو دوسری تدابیر اسلام نے اختیار کی ہیں، جہاں تک اس کا تعلق ہے اس پر انشاءاللہ علیحدہ کسی موقع پر تقریر کروں گا. آج کے لیے میں نے طے کیا ہے کہ صرف اس مسئلے کو اچھی طرح ہم تھریش کریں، دیکھیں کہ واقعتاً نظریہ مساوات مرد و زن اس میں کوئی حصہ درست ہے یا نہیں ہے، تو کون سا ہے. ہمارے سامنے کسوٹی اور معیار جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمیں ان دونوں چیزوں کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ اس نظریے میں صداقت کا ایلیمنٹ کتنا ہے اور دھوکہ اور فریب کا حصہ کتنا ہے. میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ اسلام بھی دو سطحوں پر عورتوں اور مردوں کے درمیان کامل مساوات کا قائل ہے، لیکن ایک تیسری سطح وہ ہے کہ جس پر وہ ایک فرق کرتا ہے، درجہ بندی کرتا ہے. ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لینا چاہیے. پہلی سطح جس پر کہ اسلام عورت اور مرد کے درمیان کامل مساوات کا قائل ہے وہ شرف انسانیت ہے. مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے. جو شرف انسانیت ہے اس میں مرد اور عورت برابر کے شریک ہیں. اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ عورت کا وجود ایک گھٹیا وجود ہے، عورت ایک کمتر وجود کی حامل ہے، تو یہ خالص غیر قرآنی اور غیر اسلامی نقطہ نظر ہے. بدقسمتی سے بعض دوسرے معاشروں کے اثرات ہمارے ذہنوں میں بھی آ گئے. خود عیسائی معاشرے کا بنیادی تصور یہ تھا کہ عورت ہے ہی گناہ کی گٹھڑی، مجسم برائی. یہ ایو سے ایول کا لفظ بنا ہے. حضرت حوا کے لیے ان کے ہاں لفظ ایو ہے اور ایو سے ایول ہے. ایول برائی کو کہتے ہیں، یعنی یہ کہ عورت کا تو سارا وجود ہی سرتاسر برائی ہے. یہ چیزیں کچھ مختلف ذرائع سے ہمارے ذہنوں میں بھی آئی ہیں. پھر یہ کہ یہ معاشرہ جو ہے ہمارا جو پس منظر ہے تاریخی ہندو معاشرہ، اس میں بھی عورت کے گھٹیا ہونے کا تصور موجود ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنے قلوب کا، اذہان کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی جرثومہ ہمارے فکر میں ہے تو یہ خالص غیر قرآنی، غیر اسلامی ہے. شرف آدمیت جس کا نام ہے اس میں عورت اور مرد برابر اور مساوی طور پر شریک ہے. میں نے اس کے ضمن میں آپ کے سامنے ایک تو آیہ مبارکہ پڑھی ہے سورہ نساء کی. آپ کو معلوم ہے کہ معاشرتی مسائل پر قرآن مجید کی جامع ترین سورت سورہ نساء ہے. اس کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگو، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک انسانی جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا. گویا کہ پوری نوع انسانی ایک انسانی جوڑے کی نسل ہے. آدم اور حوا علیہم السلام انہی کی اولاد ہے. تمام انسان اس پہلو سے تمام انسان بھی برابر ہیں، اگرچہ نسلیں ان کے اندر وجود میں آ گئی ہیں، اگرچہ شکلیں مختلف ہو گئی ہیں، رنگتیں ان کی تبدیل ہو گئی ہیں، ایک دوسرے سے بہت مختلف ہو گئی ہیں، لیکن یہ کہ تمام شعوب و قبائل کا فرق ہو یا لونی یا لسانی فرق ہو، ان سب کی کوئی حقیقت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کوئی ان میں اونچا ہو جائے کوئی نیچا ہو جائے. کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب جو ہو آدم کی نسل سے ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. یہ معاملہ جہاں عربی اور عجمی اور کالے اور گورے کے مابین ہے، وہیں مرد اور عورت کے مابین بھی ایک ہی انسانی نسل.
اور آج بھی آپ دیکھیے آدم و حوا سے آگے گزر کر آخر ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے بطن سے بیٹی کی بھی ولادت ہو رہی ہے اور بیٹے کی بھی ہو رہی ہے۔ تو کوئی فرق و امتیاز ان کے مابین اس پہلو سے کہ مرد مرد ہونے کے ناطے اعلیٰ ہو اور عورت عورت ہونے کے حوالے سے گھٹیا اور ادنا ہو، یہ خالص غیر اسلامی غیر قرآنی تصور ہے۔ شرف آدمیت، شرف انسانیت میں یہ بالکل مساوی ہے۔ دوسری چیز کہ جس میں اسلام پوری مساوات تسلیم کرتا ہے وہ ہے نیکی کا میدان، خیر کا میدان، اخلاق کا میدان، روحانیت کا میدان، اس میں بھی دونوں برابر ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں، کسی پہلو سے کوئی فرق نہیں۔ میں نے اس کے ضمن میں ایک طویل آیت قرآن مجید کی آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، آپ خود غور کریں گے کہ یہ جو گردان کا سا انداز یہاں لیا گیا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں، آیت نمبر 35 میں، اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ تصور کیا دینا مقصود ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، راست باز مرد راست باز عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے خشوع کا تعلق رکھنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے تیار کی ہوئی ہے، فراہم کی ہوئی ہے مغفرت بھی اور بہت بڑا اجر۔ یہ سارا جو ہے اس آیت کا ماحصل کیا ہے؟ یہ تمام وہ اوصاف ہیں کہ جو مطلوب ہیں، یہ محاسن ہیں، یہ بھلائیاں ہیں، یہ نیکیاں ہیں، یہ اعلیٰ اقدار ہیں جو اسلام چاہتا ہے کہ انسانوں کے اندر پروان چڑھے، اور اس آیت کا انداز بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے یہاں جو ہے داخلہ ممنوع ہے یا عورتیں اس مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، بلکہ یہ کہ نیکیوں میں، بھلائیوں میں، خیرات میں، حسنات میں، ان تمام کیفیات کے اندر عورتوں اور مردوں کے لیے کھلا میدان ہے، اپنی اپنی محنت، اپنی اپنی کوشش سے جو بھی چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر لے۔ اسی مضمون کے لیے میں نے ایک آیت آپ کو سورہ نساء کی بھی سنائی، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے ان میں سے جو انہوں نے کمایا، اور کمائی سے یہاں مراد ہے اعمال کی کمائی۔ کسب کا لفظ قرآن مجید میں شاذ کہیں آیا ہے معاشی کمائی کے لیے، آیا ضرور ہے لیکن بہت شاذ۔ اصل میں یہ لفظ جہاں بھی آتا ہے وہ اصل کمائی جو ہے انسان کی اس دنیا میں وہ نیکی یا بدی ہے۔ یہ جو معاش کی محنت ہے اور آپ اپنے لیے کوئی رزق فراہم کرتے ہیں، کوئی اپنی زندگی کے سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے ضروریات زندگی فراہم کرتے ہیں، یہ چیز تو ایک دنیا کی زندگی کی برتنے کی چیز ہے، یہ کوئی پائیدار شے نہیں ہے۔ اصل میں جو کچھ ہم کماتے ہیں وہ یا نیکی ہے یا بدی ہے، یا خیر ہے یا شر ہے۔ ہم نے اپنی توانائیوں کا جو اصل حاصل جو ہے اس دنیا میں حاصل کیا وہ یا خیر ہے اور یا شر ہے۔ تو اصل میں قرآن مجید میں کسب کا لفظ آتا ہے اعمال کے لیے کہ کیا کمایا۔ اس کو بھی بعض لوگوں نے اس دور میں، بعض دانشوروں نے غلط طریقے پر انٹرپریٹ کیا ہے۔ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں اس آیہ مبارکہ میں لفظ کسب آ رہا ہے انسانی اعمال کے لیے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، جو کمائی مرد کریں گے انہیں اس میں سے حصہ مل جائے گا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور جو کمائی عورتیں کریں گی وہ اس میں سے حصہ پائیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ مرد کی کمائی میں سے عورت کو حصہ مل جائے اور عورت کی کمائی میں سے مرد کو حصہ مل جائے۔ شوہر کی اگر نیکی ہے تو اس کا فائدہ شوہر ہی کو پہنچے گا، بیوی کو نہیں پہنچ سکے گا، اور بیوی کی اگر نیکی ہے تو اس کا فائدہ بیوی ہی کو پہنچے گا، شوہر کو نہیں پہنچے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور یہ میدان کھلے ہوئے ہیں، اللہ سے سوال کرو، درخواست کرو اس کے فضل میں سے، مانگو جتنا مانگ سکتے ہو۔
یہ مانگنے کے لیے بھی ایک استعداد مطلوب ہے. انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا قبلہ درست کرے گا اللہ کی طرف، اللہ کے ساتھ اپنے اندر اخلاص پیدا کرے گا، تبھی مانگنے کی بھی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی، تبھی وہ واقعی اطمینان قلب کے ساتھ اللہ کے سامنے دست سوال دراز کر سکے گا. ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ ہر ایک کو اس کی استعداد کے مطابق، اس کی محنت کے مطابق، اس کی کوشش کے مطابق عطا فرماتا ہے. اس میں میں ایک آیت اور چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں، اور اس کے حوالے سے ذرا میں ہماری تاریخ کا جو صدر اول ہے، صحابہ کرام کا دور، اور اس میں سے بھی بالکل سابقون الاولون کا جو دور ہے، اس میں سے چند حوالے دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہمارے سامنے ان معاملات میں عورت اور مرد بالکل، میں یہاں جان بوجھ کر لفظ استعمال کر رہا ہوں شانہ بشانہ، کہ جو آج غلط طریقے پر استعمال ہو رہا ہے، مختلف میدانوں میں عورت اور مرد کو شانہ بشانہ چلانے کی کوشش ہو رہی ہے. اصل میں یہ میدان ہے کہ جہاں اب مرد اور عورت شانہ بشانہ چلنے چاہیے. وہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیت ہے. آپ میں سے اکثر حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ نیک بندوں کی دعا نقل کی ہے، بڑی طویل دعا ہے، اور اس دعا کے بعد فوراً جو آیت آتی ہے اس میں اس دعا کی قبولیت کا اعلان ہے. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ. تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت. بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی سے ہو، ایک ہی باپ کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں، اور ایک ہی ماں کے بطن سے بیٹے اور بیٹیاں. معلوم ہوا کہ تمہیں اگرچہ ہم نے مذکر اور مؤنث بنایا ہے، مرد اور عورت کی شکل دی ہے، لیکن یہ کہ تم ہو ایک ہی انسانیت کی جو نسل ہے اسی سے تعلق رکھنے والے. فالذین ہاجروا، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ چوٹی کے اعمال کا ذکر کیا ہے. ایک اعمال تو وہ تھے جو سورہ احزاب کی آیت میں ہمارے سامنے آ چکے ہیں، یہ زیادہ تر انفرادی نوعیت کے ہیں. انسان کی نیکی ہے، راست بازی ہے، اللہ کا ذکر ہے، اپنی عصمت و عفت کی حفاظت ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اور نماز پڑھنا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کی انفرادی نیکی کے اوصاف ہیں. لیکن یہاں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ ہے در حقیقت اللہ کی راہ میں سرفروشی، جانفشانی، اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانا. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، تو جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، جنہیں میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی، اور جو قتل ہوئے، فرمایا کہ جن لوگوں کے اعمال اتنے بلند ہیں، جنہوں نے یہ کچھ بلندیاں حاصل کی ہیں اپنے اعمال میں، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے بارے میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی میں تو کسی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں، ہاں وہ مرد ہو عورت، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو. باقی جن کے اعمال اتنے بلند ہوں، اتنے اونچے ہوں، جنہوں نے یہ کچھ سرفروشی اور جانفشانی کی ہو ہمارے دین کی راہ میں، میں لازماً دور کر دوں گا